اب اس کے بعد امام زمان کا ذکر ہے۔ آج بھی ایسے افراد موجود ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی گفتگو وہ نشر ہو رہی ہے جو امام زمان کی ولادت کے منکر ہیں۔ ایک کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، اور دوسرا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ بھی جو گلگت میں جو واقعہ پیش آیا ہے ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ وہ جس مولوی صاحب پر جو وہ یہ حملہ ہوا تھا یا کوشش کی گئی تھی، غالباً وہ ایسی جیسے ہوتا نا لوگ جمع ہو کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے تھے ابھی جو وہ ہوں گے، آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور وہی جو پرانی گھسی پٹھی باتیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سرداب میں چھپا ہوا ہے، اور یہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو۔ وہ ابھی پیدا ہوں گے، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائے گانی مرحوم ہو گئے، قم کے مراجع میں سے تھے۔ ان کی کتاب ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر۔ اس کا ترجمہ ہمارے انڈیا کے ایک مستند مترجم مولانا نثار جونپوری نے کیا ہے، جمال منتظر کے نام سے۔ ابھی بھی وہ ان 65 علماء کرام کے نام ابھی میں پڑھ کے وہ آ رہا ہوں۔ انہوں نے اہل سنت کے کوئی ایسی عام گلی کوچے کے مساجد کے پیشیماز نہیں ہیں۔ ان کے صف اول کے علماء کرام سب سے پہلے جس کا نام انہوں نے دیا ہے، میرا خیال جیسے میں نے بعض اساتذہ سے سنا ہے، وہ حافظ اس محدث کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 روایتیں یاد ہوں، احادیث یاد ہوں۔ حافظ ابن حجر ہیثمی، وہ میرا خیال میں شاید وہ جو ہے نا مسجد الحرام کے وہ امام بھی رہے ہیں۔ انہوں نے سپیشل آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے، الصواعق المحرقہ، صواعق محرقہ کی لکھی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ سن 255 ہجری میں وہ امام کی ولادت ہوئی ہے، مہدی موعود کی، اور وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے وہ اکلوتے بیٹے ہیں، اور 5 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی ولادت کے فوراً بعد۔ یہ اس پہ ایک آدمی، اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ عبداللہ ان کے باپ کا نام ہوگا، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہے، بعد میں ہوں گے۔ ملا جامی محی الدین عربی، محی الدین عربی اس لیول کے بندے جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ ملا جامی نے تقریباً اس تفصیل کے ساتھ امام کی ولادت کو بیان کیا ہے جس تفصیل کے ساتھ علامہ ہلی مرحوم نے وہ بہار الانوار کے اندر، بہار الانوار کی جو جلد نمبر 53 ہے، وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حکیمہ وہ ان کے پاس تھی، جناب نرجس کی تیمارداری کر رہی تھی، امام علیہ السلام امام حسن عسکری کے حکم پر یا از خود وہ آیت الکرسی، 4 قول، سورہ قدر امام کی ولادت سے پہلے بیٹھ کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے نرجس کے شکم پاک سے ان آیات اور سوروں کی تلاوت کی آذان سنی جی، اور وہ جو تشریف لائے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے جی، اور ان کی وہ پشت پر لمبائی میں لکھا ہوا تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ یہ ملا جامی ابھی 10ویں کی کتاب جو چھپی ہے اس میں دیکھیں اسلامیات، اس میں بر صغیر کے صوفیاء میں صف اول پہ یہ ملا جامی ہے۔ ملا جامی ان کے نزدیک بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کے جو والد تھے وہ ابو محمد، وہ کنیت ہے امام حسن عسکری کی، امام ابو کنیت ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمارے علماء کرام جب 12 امام کا نام لکھنا ہو میم ہے میم دال لکھتے ہیں۔ وہ ابو محمد جو ہے نا وہ ان کے وہ اکلوتے بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ تشریح کی ہے
اب یہ ان سے پوچھیں، ابھی بڑے توہین آمیز انداز میں اللہ تعالیٰ، میں یہی کہوں گا کہ ان کو ہدایت دے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو انتشار پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کیا فائدہ ہے، وہ سرداد میں چھپا ہوا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اچھا جی، اب میں نہیں یہ چاہتا کہ جو وہ اشتعال دلاؤں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ یہ ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ ملا جامی سے پوچھیں کہ 256 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو ابھی تک وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لے رہا ہے؟ جی ملا جامی سے پوچھیں کہ یہ اتنے سال ہو گئے، 1200-1300 سال ہو گئے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ محی الدین ابن عربی سے پوچھیں کہ بھئی 12-13 سال یہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا ایسی آرام کر رہے ہیں، مطالعے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو جواب ان کا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے خیال میں ہر دور میں اور خصوصاً اس دور میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بنیادی عقائد سے آگاہی حاصل کریں، اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، الحمدللہ علماء کرام نے محنتیں کی ہیں، براہ راست اردو میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی سے اردو میں ترجمہ ہوا کتابوں کا، فارسی سے عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کریں۔ وہ صرف مکتب اہل بیت کا دفاع، یہ سر پر جو ہے نا وہ کوئی 7 میٹر کا امامہ جس نے رکھا ہوا ہے، اسی کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مکتب کا جو ہے نا وہ دفاع کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ مواقع ہوں کہ جہاں بیٹھ کے آپ دوسروں کو اور مخالفین کو قائل کر سکتے ہیں۔ میرا تو آپ سے واسطہ پڑتا ہے نا، آپ کا جو ہے نا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد سے آگاہی حاصل کریں اور ان عناصر کی طرف بھی متوجہ کریں جو انتہائی غیر ذمہ دار ہیں، سراسر قرآن، سراسر رسول اور اہل بیت رسول کے اقوال کے خلاف ان ممبروں پر سے آ کے بولتے ہیں۔ کم از کم آپ کے پاس معلومات اتنے ہونی چاہیے کہ آپ متوجہ ہو سکیں یہ جو ممبر حسینی سے بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، قرآن اور ثقلین کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ ہر دور میں ضرورت ہے، لیکن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکتب اہل بیت کو سمجھنے اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔